اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 112-113۔ بلا من اسلم وجهہ للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ بلا کیوں نہیں، من وہ شخص جو اسلم مطیع ہوا، جس نے مطیع کر لیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء ہرگز نصارہ کسی بھی چیز پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود نہیں ہے یہودی علی شیء کسی بھی چیز پر۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کو، كَذَلِكَ اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون جو نہیں جانتے، مثل قولہم انہی کے قول کی مثل، فاللہ یحکم بینہم تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون اس میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ دہرا لیں، بلا کیوں نہیں، من اسلم وہ شخص جس نے فرما بردار کر لیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہے، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف اور نہ ہی کوئی خوف ہے، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غم زدہ ہوں گے۔ وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى ہرگز نہیں ہے عیسائی، علی شیء کسی بھی چیز پر، وقالت النصارى اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود نہیں ہے یہودی، علی شیء کسی بھی چیز پر، وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، مثل قولہم ان کے قول کی مثل، فاللہ اللہ تعالی، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ اس میں جس میں وہ تھے، یختلفون اختلاف کرتے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ فرما بردار کر لیا اللہ کے لیے، وہو محسن اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس آیت سے پہلے یعنی آیت نمبر 111 میں یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ تھا، وہ یہ تھا
کہ جنت میں صرف ہم نے ہی داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید فرمائی کہ جنت میں جانے کے لیے صرف یہودی ہونا کافی نہیں، جنت میں جانے کے لیے عیسائی ہونا کافی نہیں۔ اسی طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ صرف اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لینے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ انبیاء کی نسبت یقیناً بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ نسبت کافی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، آپ کے اہل میں سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ انہ من اہلی، یہ تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں فرمایا؟ حالانکہ وہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، آپ کے صلب میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، اس کا تعلق آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال جو ہیں وہ نیک نہیں ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یا نبی کا قریبی ہی کیوں نہ ہو، یا نبی کی طرف نسبت کتنی ہی مضبوط کرنے والا کیوں نہ ہو، جب تک اس کے اعمال نیک نہیں ہیں تب تک وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے اعمال جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، وہ شخص جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا۔ اسلم کا معنی کیا ہے؟ یوں ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پہ مطیع کر لینا، فرما بردار کر لینا، لیکن اسلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اسلم کیا کہتے ہیں؟ اسلم، یہ اردو میں بھی ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، سالم۔ سالم، ہاں، کوئی گاڑی کروائی ہے لاہور کے لیے، آدھی گاڑی کروائی ہے کہ سالم کروائی؟ نہیں جی، سالم کروائی ہے۔ سالم کا معنی کیا ہے؟ پوری کی پوری۔ تو اسلم کیا مطلب ہے؟ کہ پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ لیکن یہاں پہ اللہ کے حوالے پورے کا پورا نہیں، بلکہ لفظ کیا ہے؟ اسلم کے آگے لفظ کیا ہے؟ وجہ۔ وجہ کا معنی چہرہ، مطلب یہ ہے کہ جس نے پورے کا پورا اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب چہرہ تو اللہ کے حوالے کر دیا، باقی جسم کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا، اس کے سپرد نہیں کرنا، یا اس کی فرما برداری نہیں کرنی۔ اب اس کا مطلب تو یہ معلوم ہو رہا ہے نا، چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا، نماز پڑھنے آئے منہ سے اللہ اوپر کہہ دیا، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چہرہ تو اللہ کے حوالے ہو گیا۔ ہاں، اب جھکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فرما بردار تو صرف چہرہ کرنا ہے۔ اب سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ چہرے جھکا لیں تو یہی کافی ہے، باقی جو ہے ہاتھ پاؤں اس کو فرما بردار کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وجہ کا معنی، وجہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو سب سے پہلے دکھے، فرنٹ، سامنے، آگے والی چیز، اسے وجہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مسجد میں آتے ہیں، سب سے پہلے جو مسجد کا وہ اگلا حصہ ہے اسے کیا بولیں گے؟ وجہ۔ کوئی بھی چیز جو سب سے پہلے دکھے، جو سامنے آئے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وجہ۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ سامنے جب انسان کو دیکھا جائے گا تو پورا انسان نظر آئے گا، تو پورا جسم نظر آئے گا، پورا جسم اللہ کے تابع کر لینا، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی، اگر وجہ کا معنی صرف چہرہ ہی لیا جائے، وجہ کا معنی صرف چہرہ ہی لیا جائے تو بھی معنی درست ہے، کہ وہ شخص جس نے فرما بردار کر لیا اپنے چہرے کو، اپنے چہرے کو۔ اب یہاں پہ بہت سارے نقاط نکلیں گے، لیکن ہم ایک آدھ کا اشارہ کریں گے اگر آپ کی توجہ ہے۔
اللہ نے یہاں پہ چہرے کو فرما بردار کرنے کا ذکر کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ شخص جس نے سارے جسم کو اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا، جبکہ یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ بولے نا شاباش، کیا کہا؟ چہرے کو۔ اس کا جواب جو ہے نا تفسیر جلالین میں بڑا پیارا ہے۔ فرماتے ہیں وَحُسَّ الْوَجْهُ، چہرے کو اس لیے خاص کیا گیا لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءِ، کیونکہ جسم کے تمام اعضاء میں سے سب سے جو اشرف حصہ ہے وہ چہرہ ہے۔ فَغَيْرُهُ أُولَى، تو چہرہ فرما بردار ہو گیا، باقی جو اعضاء ہیں وہ خود بخود ہی نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ الیکشن قریب ہی ہیں کہ دور ہیں؟ قریب ہی ہیں یا دور ہیں؟ چلیں جب بھی ہیں، لیکن ہم آپ کو الیکشن کے تھوڑے حالات بتاتے ہیں اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ الیکشن میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی خاندان ہے نا، اس میں 20 افراد ہیں، 50 افراد ہیں، 100 افراد ہیں۔ یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے ہر بندے کو نہیں ملنا، بلکہ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بھئی فلاں خاندان میں چہرہ مورا کون ہے، نہیں سمجھے، فلاں خاندان میں چہرہ مورا کون ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، اس بزرگ کے پاس چلتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، اس بزرگ کے پاس آ گئے، کیا ہے جی بابا جی اس دفعہ ووٹ ہمیں دینا ہے۔ اب ایک بابا جی کو منا رہے ہیں، ایک بابا جی مان گئے تو ان کے نیچے جو 70 80 100 200 افراد ہیں وہ سارے کے سارے خود بخود ہی مان جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے قبیلے کا، پورے خاندان کا، پوری گلی کا، پورے محلے کا چہرہ مورا یہی ہے۔ اب اس کو منا لیا، نیچے والے خود بخود ہی، اگر یہ نہیں مانا تو نیچے والے بھی مان سکتے۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ ہے معنی فغیرہ اولا، اگر چہرہ مان گیا تو نیچے والے خود بخود ہی، بابا جی کہہ دینا بھائی ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا، اب نیچے والوں پہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، کسی نے ماننا، وہ کیا کہیں گے، بھئی ہمارے بڑوں سے پوچھو، بھئی یہ کام کروانا ہے ہمارے بڑوں سے پوچھو، ہمارے سربراہ سے پوچھو۔ ابھی یہ کام تو ویسے کم ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا پیچھے چلے جائے نا، یہاں بھی دیہاتوں میں یہی بات چلتی ہے۔ کیا ہے جی، وہ فلاں جو بڑا ہے نا اسے پکڑ لو، اگر وہ مان گیا تو نیچے والے سارے کے سارے، اگر وہ نہ مانا تو نیچے والے سارے کے سارے نہیں مانیں گے۔ پکڑنا کس کو ہے؟ جو اس خاندان کا چہرہ مورا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چہرہ مورا مان جائے تو نیچے والے خود بخود ہی مان جاتے۔ یہی حال ہے، یہ جو انسان کا چہرہ ہے نا یہ فرما بردار ہو گیا، باقی جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو اب کہنے کی یا ترلے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود ہی مان جائیں گے۔ اگر یہ حضرت جی نہ مانے، نیچے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، باقی جسم ماننے کو تیار ہے۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا ایک اور بات کہوں، یہ بات ہے ذرا سخت۔ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو چہرہ تو اللہ کے حوالے نہیں کرتے، اپنا چہرہ تو سنت کے مطابق نہیں بناتے، لیکن نچلے حصے کی قسمیں دیتے ہیں ہم بہت اچھے، بہت فرما بردار ہیں، بہت شریعت کے تابع دار ہیں۔ بات اگرچہ سخت ہے لیکن قرآن مجید کا اشارہ آپ خود پڑھ لیں، وجہہ للہ، اپنے چہرے کو پہلے اللہ کے لیے فرما بردار کرنا ہے، تو اللہ کے لیے پہلے اپنے اس چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار کیجئے، اس چہرے کو مطیع کیجئے، اس چہرے کو شریعت کے مطابق بنائیے۔ اگر یہ چہرہ مان گیا اللہ کے ہاں یہ سارا جسم وہ بھی خود بخود ہی مان جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بجائے ناراض ہونے کے اور غصہ کرنے کے، اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا بلا کیوں نہیں، من وہ شخص اسلم جس نے فرما بردار کر دیا، وجہہ اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو۔ اور احسان پہ ہم پہلے کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں۔ احسان دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک یہ
کہ وہ چیز جو ہے وہ عمل جو ہے اللہ کے لیے ہو، نمبر 2 وہ چیز جو ہے سنت کے ایک بھی چیز کم ہو گئی تو وہ احسان نہیں ہے، فَلَهُ أَجْرُ تو اس کے لیے اس کا اجر عند ربی اس کے رب کے ہاں ہے، اس کو پھر اجر ملے گا ہی ملے گا، جس کے پاس 2 شرطیں ہیں، پہلی چیز کہ اپنا چہرہ اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا، دوسرا وَهُوَ مُحْسِنٌ کہ وہ احسان کرنے والا محسن ہے، اور محسن وہ ہے، ایک بندہ تو ہے نا فرض پڑھنے والا، محسن صرف فرائض کی ادائیگی والا نہیں ہوتا، محسن کے لیے ایک اور ہم آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ہماری زبان میں آسانی پیدا فرما۔ ایک طالب علم ہوتا ہے نا، اسے پتا ہے کہ پرچے میں یہ کوئی 7 سوال آئیں گے، وہ اب اپنے ذہن میں اندازہ رکھتا ہے کہ 10 یہاں سے 10 یہاں سے 10 یہاں سے کرتے کرتے 33 والا پاس ہے، 40 کو نمبر میرے آ ہی جائیں گے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب یہ محسن توجہ نہیں ہے، بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اب یہ محسن نہیں ہے۔ ایک طالب علم کو پتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا، یہ مجھے سوال آتے ہیں 80%، 90% کا جواب مجھے آتا ہے، اب وہ پھر اس کوشش میں ہے، پھر وہ دن رات جاگتا ہے اور محنت کرتا ہے کہ مجھے 80% یا 90% یا پاس ہونے کے لیے نمبر نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو 100/100 چاہیے۔ یہ بندہ کون ہے؟ یہ ہے محسن۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں قیامت کے دن سوال ہونا ہے 5 نمازوں کا، نمازیں پوری کرو، یہ محسن نہیں ہے، بلکہ نمازوں کے ساتھ ایک بندے کو چاہیے وہ نوافل کا اہتمام کرے، اشراق کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ ایک بندے کو پتہ ہے اتنی زکوٰۃ یہ تو دینی ہے، زکوٰۃ کے ساتھ وہ مزید کوشش کرے کہ اللہ کے راستے میں اور بہت زیادہ خرچ کروں، یہ ہے احسان۔ کیوں جی سمجھ آئیے نہیں؟ وہ محسن فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء یہودی کہتے ہیں نصارہ کسی چیز پر نہیں، وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی بھی چیز پر نہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم کسی چیز پر نہیں، تم مومن نہیں، تم کافر ہو، وہ کہتے ہیں تم کافر ہو۔ اللہ اکبر۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، بات ان دونوں کی سمجھایا کسے؟ مسلمانوں کو۔ ہم بھی دیکھیں نا فرقوں میں بٹے ہوئے، ایک فرقہ کہتا تم کافر ہو، دوسرا کہتا تم کافر ہو، تیسرا کہتا نہیں تم کافر ہو، چوتھا کہتا نہیں تم سب کافر ہو۔ اللہ کے لیے ان فتووں سے باز رہیے، رکے رہیے۔ یہ یہودی فرمائے کہ ہم یتلون الکتاب حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں لیکن فتوے ایک دوسرے پہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے گفتگو جاری تھی، اتنے میں یہودی بھی آ گئے، بات چیت شروع ہوئی، یہودی کہنے لگے یہ جو عیسائی ہیں نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی کافر، یہ فارغ ہے۔ عیسائی کہنے لگے ہمیں چھوڑو، تم کافر ہو، تم کسی چیز پر نہیں۔ ابھی یہ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کرنے آئے تھے لیکن جھگڑ آپس میں پڑے، یہودی عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں تم کافر ہو، عیسائی یہودیوں کو کہہ رہے ہیں تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ اللہ کہتے ہیں ہم یتلون الکتاب حالانکہ یہ ایک ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، بائبل، تورات، انجیل، حالانکہ یہ دونوں کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے ہیں لیکن ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اب دیکھیں مسلمانوں کا حال، وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں ہم، وہ بھی کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں ہم، پڑھتے ایک ہی کتاب ہیں، مانتے ایک ہی رب کو ہیں، مانتے ایک ہی پیغمبر کو ہیں، افسوس کہ اس کے باوجود ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے، ایک دوسرے پہ نفاق کے فتوے، منافقت کے فتوے اور شرک کے فتوے۔ اللہ کے لیے اپنی زبانوں کو روک کے رکھیے، یہ وہ کام کیا کرتے تھے، تم ان کاموں سے رکے رہو۔ فرمایا کہ قال الذین كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، صرف یہودیوں عیسائیوں پہ یہ بات بس نہیں ہوئی بلکہ انہی کے قول کی مثل ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے۔
کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو جانتے ہی نہیں تھے. جانتے کون نہیں تھے؟ اس سے مراد مشرکین ہیں، مشرکین عرب. یہودی عیسائی تو اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے تھے نا. یہ امی کسے سمجھتے تھے؟ عرب کے مشرکین کو. یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعلمون جن کے پاس علم نہیں ہے. مشرکین وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہودی بھی کسی چیز پر نہیں ہے، عیسائی بھی کسی چیز پر نہیں ہے. یعنی ہر ایک اپنی اپنی بات پہ خوش ہے اور دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے؟ کافر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ایک کہتا ہے تم حق پر نہیں ہو، دوسرا کہتا ہے نہیں تم حق پر نہیں ہو، تیسرا کہتا ہے نہیں تم حق پر نہیں ہو. لہذا اصل جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی قیامت کے دن ہوگا. لیکن دنیا میں جانچنا چاہتے ہو کون حق پر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ مگر ایک ہی جماعت حق پر ہوگی. وہ کون سی ہوگی جماعت؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی وہ جماعت جنت میں جائے گی جو اس طریقے پر ہوگی جس پہ میں ہوں، میرے صحابہ ہیں. اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے جو آپ کو کہے بزرگوں نے فرمایا، مولویوں نے فرمایا، فلاں نے کہا یہ ہے وہ ہے، چونکہ چنانچہ زمین گول ہے، سمجھ لیجئے اس کے پاس حق نہیں ہے. آپ سوال کریں جو عالم کہے ہاں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث میں یہ اشارہ ملتا ہے، قرآن کی آیت میں یہ اشارہ ملتا ہے، یہ صحابہ کا اس چیز پہ عمل ہے، تو سمجھ لیجئے یقیناً یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہ شخص جس نے فرما بردار کر لیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہ ہوا اور اس حال میں کہ وہ محسن احسان کرنے والا ہے، فلاح تو اس کے لیے اجرہ اس کا اجر عند ربہ اس کے رب کے ہاں ہے. ولا خوف اور نہیں کوئی خوف علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمزدہ ہوں گے. وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے لیست النصارى ہرگز نہیں ہے عیسائی علی شیء کسی بھی چیز پر. وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے لیست الیہود نہیں ہے یہودی علی شیء کسی بھی چیز پر. وہم اور وہ کون، یہودی بھی اور عیسائی بھی، یتلون الکتاب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کذالک اسی طرح قال الذین کس طرح جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے بات کہی ہے نا، قال الذین کہا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، کون؟ مشرکین عرب، مثل قولہم انہی کے قول کی مثل، انہی کی بات کی طرح انہوں نے بھی بات کہی. فاللہ تو اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان. کب؟ یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس میں، جو کانوا تھے وہ فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.